أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، اذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ذکرا کثیرا، یاد کرنا بہت کثرت سے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ احزاب کی 41 اور 42 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو اس میں خطاب فرمایا ہے۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں وہ محبت جو اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے ہے وہ چھپی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کا واسطہ دے رہے ہیں جو تعلق بندے کا ایمان لانے کی صورت میں اپنے رب کے ساتھ، اور اس سے معتبر رشتہ، اس سے اعلیٰ تعلق، اس سے زیادہ سچا اور پیارا تعلق اور کون سا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو مانے، اپنے رب کی کبریائی کو مانے، اپنے رب کی ربوبیت کو مانے، اپنے رب کی توحید کو مانے، اور اپنے رب ہی سے لو لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واسطے اور اس تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان کو پھر ایک حکم دے رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو گریبان سے، داڑھی سے، سر کے بالوں سے پکڑا تو اس وقت انہوں نے کہا یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ محبت کا جو رشتہ ہے وہ ماں کا زیادہ ہے بچے سے، اس لیے مثال بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی، ماں کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے دی۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں بھائی میری ماں کے بیٹے، کچھ تو سوچو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر مومن کو جو ایمان لا چکا ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ تمہارا وہ جو میرے ساتھ خاص تعلق ہے ایمان والا، اس کو سامنے رکھو، اور جب اس کو سامنے رکھو گے اور اس کے بعد اس حکم کو دیکھو گے تو یہ حکم کوئی مشکل نہیں نظر آئے گا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اکثر و بیشتر انہی الفاظ سے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ظاہر ہے کہ ماننے والوں کو ہی حکم دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم کیا دیا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر۔ کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر۔ کوئی شخص جماعت میں نکلا اور دعوت دے رہا ہے اللہ کی، اللہ کا ذکر۔ بیان کر رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کا ذکر۔ یہ عام ہے۔ اور دوسرا خاص معنی ہے
خاص معنی وہی ہے جس کے لیے آپ یہاں پر آئے، جس کے لیے یہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دونوں معنی مراد، لیکن ایک عمومی ہے اور دوسرا خصوصی ہے۔ پھر اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے احکامات تو کئی سارے انسان پر فرض کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے رکھو، تو وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پورا ایک مہینہ ہے، 30 یا 29 دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے مقررہ وقتوں میں بندوں پر، مومنوں پر فرض ہے۔ وہ بھی مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ دن میں 5 نمازیں ہیں۔ اسی طریقے سے وآتوا الزکاۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دیا کرو، تو وہ تو ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں۔ جو صاحب نصاب ہے، جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، سامان تجارت یا نقدی، یہ چاروں یا چاروں میں سے ایک یا دو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے، وہ شخص صاحب نصاب ہے، اگلے سال اسی تاریخ پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو سال میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ ہے۔ عشر ہے فصل کے بعد، فصل 6 مہینے کے بعد ہے تو اس میں عشر ہے، سال بعد ہے تو اس میں عشر ہے، 4-5 سال کے بعد ہے اس میں عشر ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، تو حج تو پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ تو دیکھیں جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حکم دی ہیں کہ یہ کرو، اس کی ایک تعداد مقرر ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ فرض کتنے ہیں آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، کتنی رکعت فرض ہے، سنت کتنے ہیں، نفل کتنے ہیں، اور اسی طریقے واجب کتنے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھ لیں وہ کتنی فرض ہے، 2.5% ہے یا 40واں حصہ ہے۔ تو ایک تعداد ہے اور ایک وقت۔ حج وہی مخصوص 5 دن ہیں، ان کے علاوہ پورے سال میں حج ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام عبادات میں وقت بھی مقرر ہے اور تعداد بھی مقرر ہے، سوائے اس عبادت کے جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو تعداد کا ذکر کیا نہ وقت کا ذکر کیا۔ ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرا، اللہ کو بہت 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 یاد کر۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت زیادہ مشغول ہے، حد سے زیادہ مشغول ہے۔ اسی مضمون میں ایک حدیث شریف آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں باقی عبادات اور اس کی وجہ ہے، وجہ کیا ہے کہ انسان کا جو دل ہے، اس دل میں کچھ اچھے خیالات آتے ہیں اور کچھ برے خیالات آتے ہیں۔ اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے، جو فرشتہ ہر وقت ڈال رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کا گلا نہ گھونٹ، اس کی سننا ہی چھوڑ دیں، تو پھر وہ آواز آتی ہے لیکن بہت ہلکی۔ اور دوسری طرف شیطان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، ایسی ہی ایک سونڈ رکھے ہوئے دل پر انسان کی دل کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ جب یہ انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان دوڑ کر بھاگ جاتا ہے، کانوں کو بند کر لیتا ہے کہ ذکر کی آواز ہی نہ سنے۔ تو جب ذکر کرے گا دل تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذکرن کثیرا،
تمہارے دل کا علاج وہ اللہ کے ذکر میں ہے. یہ ذکر جتنا زیادہ کرو گے، جتنا بڑھا چڑھا کے کرو گے اور جتنے خلوص کے ساتھ کرو گے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اونچی آواز سے، نیچی آواز سے، دل کے اندر پست آواز میں، اللہ تو سننے والا ہے. جس کے لیے کر رہے ہو وہ ہر حال میں سن رہا ہے. بس یہ کوشش کرو کہ ذکر کرو تو اللہ کے لیے خالص ہو. اور دل میں خلوص پیدا کرنے کے لیے بھی مشائخ اسی کا وظیفہ دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، دل پاک ہو جائے گا، خالص ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ اس دل کے اندر اور کوئی نہیں ہوگا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومنوں ایمان کی تجدید کیا کرو. ایمان گناہوں کی وجہ سے پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو نیا کیا کرو، تازہ کیا کرو. اس طرح گھر میں دیکھیں، یہ دیواریں، اس کا جو اس کے اوپر جو رنگ چڑھایا ہوا ہوتا ہے پرانا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سفیدی کی جاتی ہے، ڈسٹمبر مارا جاتا ہے، رنگ کیا جاتا ہے، تو وہی پرانی چیز کیسے چمک کر سامنے آ جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اس کو تازہ کیا کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو کیسے تازہ کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ سے دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، ایمان تمہارا تازہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ جب انسان لا الہ کہتا ہے تو دل اللہ کے غیر سے پاک ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے. پھر جب الا اللہ کہتا ہے تو جتنی توجہ سے کہے گا ویسا ہی دل کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت کا نور داخل ہو جائے گا. اس کی مثال یوں دیتے ہیں جیسے ایک آئینہ ہے، آئینے کے اوپر میل کو چیل لگ گئی تو آپ نے اس کے اوپر صابن سے ایک کپڑا مارا، صابن مارا، کپڑا مارا، پانی بہایا. جیسے ہی پانی بہایا میل اتر گئی، فوراً آپ کو اپنا عکس نظر آنا شروع ہو. تو ایسے ہی دل پاک ہو گیا لا الہ کہنے سے اور الا اللہ کہنے سے. اللہ رب العزت کی معرفت وہ داخل ہو گئی، نور داخل ہو گیا. اب دیکھیں یہ جو شیطان تھا تو اس نے بھی بہت ساری چیزیں حاصل کی. یہ ویسے ہی فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا نہیں. کہتے ہیں کہ 4 آئین ہیں، ان 4 میں سے 3 آئین والے الفاظ اس کے اندر تھے، وہ اعمال تھے، ایک نہیں تھا. اس کی وجہ سے مار کھا گیا. عین عارف تھا، اللہ رب العزت کو پہچاننے والا تھا. مسجد میں داخل ہوتے ہی موبائل بند کر دیا کر، لوگوں سے رابطے ختم، اللہ رب العزت سے رابطہ شروع. ایک عین تھا اللہ رب العزت کے عارف، پہچاننے والا، اللہ کی قدرتوں کو پہچاننے والا. دوسرے نمبر پر عین سے عالم، وہ عالم بھی تھا، اس کے پاس بہت بے تحاشا علم تھا. تو 2 عین ہو گئے. تیسرے نمبر پر عین سے عابد، عبادت گزار بھی تھا. دیکھیں 3 بڑی خصوصیات ہیں اس کے اندر، عارف بھی تھا، عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا. صرف ان 3 پر رہ کر بندے کو اپنے اوپر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، کسی بھی وقت دھتکار دے تو اس سے واپس لینے والا اپنا مقام کوئی بھی نہیں۔ چوتھا عین ہے عشق کا، محبت کا، وہ عاشق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بس صرف اونچی پرواز اور اونچی پروان چڑھنا چاہتا تھا، بس اوپر جانا چاہتا، عہدے اور سٹیٹس کا مارا ہوا تھا کہ مجھے فرشتوں کی ہم نشینی مل گئی، مجھے جو ہے نا اللہ رب العزت کی نیابت اور خلافت مل جائے گی، میں سب کا بڑا بن جاؤں گا۔ اللہ کے لیے اس نے نہیں کیا۔ اس لیے بعض اللہ والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ان کو ذہن میں لائے بغیر اللہ کے لیے خالص عمل کرو۔ رابعہ بصریہ کتنی عظیم شخصیت تھی، اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ ایک دن ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ جنت کو آگ لگانے اور جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ لوگ حیران کہ اماں آپ ایسی بات کر رہی ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لوگ جہنم سے ڈر کر عمل نہ کریں، لوگ جنت کی لالچ میں عمل نہ کریں، بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں۔ یہ تو بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ یہ مقام بھی کیسے حاصل ہوگا، اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جتنا مجرب ہے ایسا اور کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید کیا کرو۔ بخاری شریف میں ایک حدیث کے عنوان میں اللہ کے اس برگزیدہ شخصیت امام بخاری نے باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو اس کی وضاحت یوں کی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انسان گناہوں سے پرہیز اور نیکیوں میں آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ذریعے اس کو ایمان میں ترقی نصیب ہوتی، زیادتی نصیب ہوتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بلکہ یہاں تک آیا ہے حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ سرسری ایمان والے یا منافق جو لوگ ہیں وہ کہیں یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ریاکاری کر، یہ تو لوگوں کو لا الہ الا اللہ سنا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، مقدس صحابی، سب کچھ مکہ میں گھر بار چھوڑ کر بس 2 چادروں میں آئے، سارا مال، رشتہ دار، خزانے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف 2 ایک نیچے باندھی ہوئی تھی اور ایک اوپر، ذو البجادین 2 چادروں میں۔ یہ لقب نبی علیہ السلام نے دیا، بس اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ نبی علیہ السلام، حضرت عمر اور ایک اور صحابی رات کے وقت کسی پہر آئے مسجد نبوی میں، تو ایک شخص جو ہے نا وہ اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ کیا عجیب لوگ نہیں تھے کہ جن کا ذکر، جن کی تلاوت، جن کی عبادت کو دیکھنے اور سننے والے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک صحابی کو کہا کہ تلاوت کرو، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہاری تلاوت سنو۔ تو وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، وہ اللہ رب العزت نے چنے تھے اپنے محبوب کے،
جیسے انبیاء میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، نبی کے امتیوں میں صحابہ کرام جیسا کوئی امتی نہیں، نہ پچھلے انبیاء میں اور نہ اس امت۔ صحابہ کرام جس نے ایک نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، دنیا کے سارے اولیاء مل کر اس ایک صحابی جو ایک سیکنڈ کے لیے نبی علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین جب بے ساختہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کیفیت بھی کافی مشق کے بعد حاصل ہوتی ہے، بس بندہ بے خود ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہم تو ذکر کر رہے تھے، اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی خاص ہی کیفیت، یہ کافی مشق سے حاصل ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ساتھ میں کھڑے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے ریاکار نظر آ رہا ہے، اتنی اونچی آواز سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دو الفاظ فرمائے انہو اواہ، او میرے صحابی یہ جو شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ اللہ کی محبت میں ایسا گرفتار ہے کہ بے ساختہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل، بے ساختہ، اس کو خود بھی نہیں پتا، اس کیفیت کو حاصل کرنا۔ اور ظاہر ہے دنیا میں انسان کار، کوٹھی، بنگلہ اور یہ ہماری جو ہے نا وہ ہمارے مقاصد ہیں، اس تک پہنچتے پہنچتے اپنی پوری زندگی لگاتے ہیں۔ ایک گھر 5 مرلے کا گھر بنانے کے 30-40 سال محنت کرتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں جنت کا جو گھر ہے جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لیے علیحدہ ایک دروازہ ہے، آپ کو معلوم ہے، ذاکرین کے لیے ایک الگ سے دروازہ ہے، ذکر کرنے والوں کو وہاں سے پکارا جائے گا ادھر سے آؤ۔ تو اب بتائیے کیا اس کے لیے محنت درکار ہے، یا اس کے لیے ہم ہفتے میں ایک دفعہ آ جائیں 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، کیا یہ کافی؟ نہیں۔ ذکر جب تک 3 شرائط کے ساتھ نہ ہو، ثواب ہے، ثواب کا کوئی انکار نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اللہ رب العزت اس پر ہمیں بہت کچھ دیں گے، لیکن وہ ذکر جو انسان کی دل کی دنیا کو بدل دے اس کے لیے 3 شرطیں۔ شیخ نے جو ذکر بتایا ہے وہ ذکر روزانہ اپنا نصاب پورا کرے، 1200 مرتبہ ایک ذکر بتایا ہے یا 300 مرتبہ بتایا ہے، 600 بتایا ہے، جو بتایا ہے وہ نصاب، وہ جو بتایا ہے شیخ نے وہ روز پورا کرے، روزانہ 300 بتایا ہے تو 300 سے زیادہ کرتا ہے کر رہی، لیکن 300 سے ایک بھی کم نہ کرے۔ پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار 100 مرتبہ بتایا تو اس میں کمی نہ کرے، یہ روزانہ کرے۔ تو ایک یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کرے۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذکر وقت کی پابندی کے ساتھ کرے، ایک تو بلا ناغہ یعنی روزانہ کرے، دوسرا وقت کی پابندی۔ کیا مطلب؟ ایک شخص کا رات کو 10 بجے کا جو وقت ہے وہ فارغ ہے، اس نے یہ وقت مقرر کر لیا تو اب روزانہ رات کو 10 بجے ہی کرے۔ ایک شخص کو تہجد کی توفیق ہوتی ہے اور وہ اس وقت ذکر شروع کر دیتا ہے تو وہ روزانہ پھر تہجد کے وقت کرے۔ ایک ایسا شخص ہے جو ظہر کے بعد اس نے وقت مقرر کیا تو وہ روزانہ ظہر کے بعد کرے۔ یہ نہیں کہ آج فجر کے وقت کیا 1.5 گھنٹہ، اگلے دن جو ظہر کے بعد کیا اور اگلے 3 دن نہیں کیا، اس سے اگلے دن پھر جمعے کے بعد کر لیا، نہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر دل میں اہمیت ہو، ذکر کی اہمیت ہو کہ اسی اللہ کے ذکر سے میرے سارے مسائل حل ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے۔ جب ان 3 شرطوں کو سامنے رکھ کر، ان 3 باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو
تو پھر اس کا حقیقی فائدہ، اس کا نور ہمیں حاصل ہوگا، ہمیں خود محسوس ہوگا، دل کی کیفیت ہی بدل گئی، دل کی دنیا ہی بدل گئی، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح نماز ہے تو نماز بھی انسان سے محنت مانگتی ہے، وسوسے نہ آئے، خیالات نہ آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان محنت کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ایک رات میں پیر صاحب کا تھاپڑا لگا اور ٹھیک ہو گیا، صبح اس کے دل کی حالت ہی بدلی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو تدریجاً اور اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو جب تک اسباب ہم اختیار نہیں کریں گے اور اس طریقے سے محنت نہیں کریں گے جس طرح سے مشائخ ہمیں بتاتے ہیں، تو اس وقت تک ذکر کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ حاصل نہیں، ثواب ملے گا، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ جس نے کہہ دیا تو فرماتے ہیں کہ جنت میں بہت اونچا مقام ملے گا۔ کہتے ہیں ایک جنتی کو ایک خوشبو آئے گی، پوچھا جائے گا کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے، تو کہا جائے گا کہ آپ سے اوپر والے درجے میں جو جنتی تھا اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا آئی، یہ خوشبو آئی۔ تو پوچھیں گے کہ اس کا کیا عمل تھا کہ اس کو اتنا اونچا مقام ملا، تو فرمایا جائے گا کہ اس نے دنیا میں تجھ سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہی، باقی کچھ نہیں، یعنی باقی تیرے اور اس کے اعمال برابر ہیں، لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہنے سے کتنا اونچا مقام مل گیا، اس کا اندازہ وہاں پہ ہو، اس لیے کہ وہاں کی کرنسی اللہ کا ذکر ہے، وہاں کی کرنسی اعمال ہے، نیک اعمال ہے۔ جتنے اعمال میں انسان آگے جائے گا اتنا ہی وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا اعمال میں کمی ہوگی تو اعمال میں کمی کو بھی ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر جتنا مجرب ہے اتنا کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے مستقل، یہ انسان کو روحانی طور پر بہت اونچا چڑھا دیتی ہے، بہت اونچا لے جاتی ہے، لیکن وہ مقامات جیسے اس نے تلاوت چھوڑی پھر یہ دڑام سے نیچے گر جائے گا، اس کے اندر دوام اور ہمیشگی یہ کیسے آئے گی؟ یہ اللہ کے ذکر سے آئے گی۔ جب تلاوت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی مستقل کرتا چلا جائے گا تو اس سے اس کو روحانی طور پر جو ترقی ملے گی وہ کسی اور صورت میں اس کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت خیر الانام سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ذاکر اور شاغل بنا دے، وہ ذاکر کہ جس کو قیامت کے دن جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا کہ آ جاؤ، ادھر سے آؤ، یہاں سے تمہارا داخلہ، تمہارا اندر جانا یہاں سے اللہ نے لکھ دیا ہے، اس لیے یہاں سے آؤ۔ تو ان خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہمارے سب متعلقین کا، ہمارے اساتذہ کا، مشائخ کا، ہمارے بہن بھائیوں کا، والدین کا، اولاد کا، شاگردوں کا، مقتدیوں کا، سب کا اللہ تعالیٰ اس میں حصہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔